اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی ارکانہ وعظما فی سلطانہ وأحاط بكل شيء عالما وهو بمكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لا يزال محمود لا يزل مجيدا لا يزول ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل جد سبط البتول جد ریحانۃ البتول ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم موعود اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی یرضی اللہ لرضاها ویغضب اللہ لغضبها۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رمضان دھانجی، غلام علی بندے علی، حسین بھلو، رضوان ہیمراج اور ختیجہ ہیمراج کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحمت للعالمین کا سید عالمین کے حوالے سے رسالت مآب کا عصمت مآب کے سلسلے میں صاحب معراج کا عروج کمال و محاسن کے لیے صاحب فصاحت کا زینت الفاظ کے بارے میں امت کے لیے یہ پیغام کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، ان کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے یا قول ہے کہ جو کبھی بھی احساسات کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر، مروت کی بنا پر کوئی کلام نہیں کرتا ہے یا کسی رشتے کو دیکھ کر کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اس ذات کا پیغام ہے، یہ اس ذات کا قول ہے، یہ اس شخصیت کی حدیث ہے کہ جس کے قول پر بھی وحی کا پہرا ہے اور جس کے فعل پر بھی وحی کا پہرا ہے۔ قول پر پہرا اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اس میں ارشاد ہوا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے سوائے وحی کے۔ فعل کی ضمانت خداوند عالم نے اس طرح سے لی کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ رسول یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ یعنی قول کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے اور فعل کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے۔ اب اگر مسلمان اس قاعدہ کلیہ کو سمجھ لیں
کہ رسول اگر کوئی بات کہتا ہے تو اللہ کے اشارے پر کہتا ہے، رسول کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے کہنے پر کرتا ہے، تو امت مسلمہ کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے مسئلہ ولایت بھی حل ہو جائے گا اور مسئلہ فرق بھی حل ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا کہ اگر مسلمان اس بات کو باور کر لے، اس بات کے اوپر یقین کر لیں، اس بات کو مان لیں کہ رسول کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، رسول کوئی بھی کام اپنے رشتہ داروں کی محبت میں نہیں کرتے ہیں، رسول کوئی بھی بات اپنی بیٹی کی مروت میں نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر فاطمہ ام ابیہ کہا ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی کہلوایا ہے، فاطمہ بضعۃ منی کہا ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی کہلوایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب دیکھیں کہ یہ بات یقین ہمیں یقین ہے، خاص طور سے فرقہ جعفریہ کو اس بات پہ پورا یقین ہے، اس فرقے کے بچے سے لے کر بوڑھے کے بوڑھے تک کو یقین ہے کہ رسول جو بھی بات کہتے ہیں سوائے مرضی پروردگار کے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تعبیر، یہ جو اسلوب حدیث کا رسول اللہ نے اختیار کیا ہے شہزادی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اسی طرح سے دو جگہ پر اور استعمال کیا۔ علی منی و انا منہ، یہ کیونکہ امامت کی پہلی کڑی جب امیر المومنین کے بارے میں بیان کرنا ہوا تو کیا کہا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، حسین منی و انا منہ، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں۔ یہ تین شخصیت کے لیے، ان تین ذوات مقدسہ کے لیے رسول اللہ نے اس طرح کی تعبیر استعمال کی، لیکن پہلی دو تعبیروں میں اور آخری کی تعبیر میں بہت فرق ہے۔ پہلی دو تعبیروں میں رسول اللہ نے صرف منی کا لفظ استعمال کیا، بضعہ یا بضعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی علی منی و حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، علی مجھ سے ہیں، یعنی ان دونوں کی اصل مجھ سے ہے، ہم اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ۔ حسین مجھ سے ہیں یعنی حسین میرا ٹکڑا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ۔ لیکن ان دونوں تعبیروں کے برخلاف جب شہزادی کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو فاطمہ منی کہہ سکتے تھے، لیکن فاطمہ بضعۃ منی کہا، یعنی یہ اصل تو ہیں رسول اللہ کی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی ٹکڑا ہے، رسالت کا بھی ٹکڑا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ رسول کا ٹکڑا ہے، بضعہ جب آپ لغت میں مراجعہ کرتے ہیں، علماء کرام ہیں، افاضل اعظام ہیں کہ لغت میں جب آپ جاتے ہیں تو بضعہ یا بضعہ کا لفظ جب ڈھونڈتے ہیں تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو بضعہ یا بضعہ کہا جاتا ہے، کوئی خاص حصہ نہیں۔ اب لیکن کیونکہ رسول اللہ ہیں، صاحب حکمت ہیں، کوئی بھی بات ایسے تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ حکیم کی طرف سے ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ حکمت آمیز باتیں ہی کریں، اور کس کے لیے ہے؟ جزو حکمت کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا جہاں تک ہمیں رسول اللہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کا جیسا ظرف ہوگا ویسے وہ اس کو سمجھے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب علماء نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے، لیکن کچھ علماء نے یا سماحت سید منیر خباز نے اس بضعہ کے معنی قلب کے لیے ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ کے قلب یعنی دل کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ دل کا ٹکڑا جو اردو زبان میں عام طور سے ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ظاہری معنی میں لوگ کہیں کہ بیٹی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، ظاہری معنی میں لیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کیونکہ رسول صاحب حکمت ہیں، کوئی بھی بات بغیر حکمت کے بیان نہیں کرتے ہیں،
صاحب فصاحت و بلاغت ہیں، کوئی بھی بات ان کی فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر جب انہوں نے اپنے جیسا کہ معنی علماء نے لیا ہے کہ اگر اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہے تو یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا قلب کیا ہے۔ رسول اللہ کا قلب وہ قلب ہے کہ کائنات میں کسی کا اس جیسا دل نہیں۔ یہ وہ قلب ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ہم نے جس دل پر قرآن نازل کیا ہے اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو ریزے ریزے ہو جاتے۔ اب یہ قوت ہے رسول اللہ کے قلب کی، یعنی قلب رسول اللہ وہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ پوری توجہ سنیے گا کہ رسول اللہ کا دل، رسول اللہ کا قلب وہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن بھی آپ جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ دفعتاً نازل کیا جس کو قرآن حضوری کہا جاتا ہے، اور دوسری بار جو ہے وہ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوا ہے جس کو قرآن سوری یا الفاظی کہا جاتا ہے۔ اب قلب، دونوں آیتیں موجود ہیں نا کہ ہم نے ایک مرتبہ انا انزلناہ کی آیت بھی ہے اور نزلنا والی آیت بھی ہے کہ دفعتاً بھی نازل کیا اور تدریجاً بھی نازل کیا۔ قلب رسول وہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو اہمیت قلب رسول اللہ کی ہے وہی اہمیت قلب بضعت رسول اللہ کی بھی ہوگی۔ جو فضیلت قلب رسول اللہ کی ہے وہی فضیلت قلب سیرت النساء العالمین کی بھی ہوگی۔ جو منزلت قلب رسول اللہ کی ہے وہی منزلت قلب بضعت رسول اللہ کی بھی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے فراق کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ غمگین تھی، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے جناب سیدہ سے باتیں کی، دیکھا نہیں لیکن سن رہی تھیں، اور اس طریقے سے سنا کہ جو چیزیں اس فرشتے نے بتائی تھیں اپنے قلب میں محفوظ کر لیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے قلب کے اوپر بھی فرشتہ نازل کیا قرآن نازل کرنے کے لیے۔ بضعت رسول اللہ کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ ان کے غم کو دور کرے، لیکن غم کو دور بھی اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو وہ باتیں بتائی ہیں جو کسی اور کو نہیں بتائی گئی تھی۔ اب جب یہ فرشتہ گیا، سیدہ نے امیر المومنین کو بلایا، اے علی ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ امیر المومنین نے وہ ساری باتیں تدوین کر لیں، اس کو لکھ لیا۔ لکھ لینے کے بعد جب تشکیل دی تو اس کا نام مصحف فاطمہ رکھا گیا۔ اب مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما فیہ لیس فیہ من قرآن، کہ قرآن میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی چیز میں نہیں ہے، ولا حرف واحد، حتیٰ کہ ایک حرف بھی قرآن کا اس مصحف فاطمہ میں نہیں ہے۔ تو اس مصحف فاطمہ میں ہے کیا؟ کہا مصحف فاطمہ میں تعویل قرآن بیان کی گئی ہے، بطون قرآن کی تعویل بیان کی گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قلب رسول کے اوپر آیات قرآن نازل کی گئی اور قلب بضعت رسول پہ تعویل قرآن نازل کی گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ قلب رسول وہ ہے کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ قلب بضعت رسول وہ ہے کہ جس پہ تعویل قرآن، تبھی تو ایک ہی منزلت ہوگی نا، جو اہمیت جو منزلت قلب رسول کی کیونکہ ٹکڑا ہیں، وہی اہمیت قلب جناب سیدہ کی۔ مصحف فاطمہ آپ علماء سے مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا علم ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یہی کہا گیا نا کہ قرآن کے ظاہر ہیں، قرآن کے بطون ہیں، قرآن کی تعویلات ہیں، اور اس بطون اور تعویل کو وہی جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہیں۔ تو اس تعویل کو مصحف فاطمہ میں بیان کیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی شہزادی سے کیسے کوئی فرشتہ بات کر سکتا ہے، یہ تو خاص ہیں، صرف رسول اللہ سے وحی نازل ہوتی تھی ان پہ، تو جب جناب مریم سے فرشتہ بات کر سکتا ہے
تو شہزادی زہرا سے بھی فرشتہ بات کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تعویل قرآن کا علم جناب سیدہ کے پاس، اب اس بات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، وہ حدیث ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کیوں امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم حجت خدا ہیں خلق کے اوپر، وجدتی فاطمہ حجت ہیں ہمارے اوپر۔ یقیناً امیر المومنین امام ہیں، امام حسین علیہ السلام امام ہیں، باقی ائمہ سارے امام ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی افضل مفضول سے علم لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کیونکہ بظاہر امیر المومنین امام ہیں، حجت خدا ہیں، خلیفہ رسول ہیں، نفس رسول ہیں، تو کیا شہزادی زہرا ان کو کچھ سکھا سکتی ہیں؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے باب علم قرار دے دیتا ہے۔ قرآن میں مثال موجود ہے کہ جناب خضر نے جناب موسیٰ کو کچھ سکھایا، کچھ باتیں تعلیم دیں، جبکہ موسیٰ بن عمران جناب موسیٰ اپنے زمانے کے امام ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، اس کے باوجود بھی افضل ہیں اس اعتبار سے نا، تو جناب خضر مفضول ہوئے۔ تو یعنی جناب خضر نے جناب موسیٰ کو کچھ باتیں سکھائیں، کچھ تعلیم دیا، تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے لیے جناب خضر کو باب علم قرار دیا۔ امیر المومنین باب علم ہیں، افضل ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امام ہیں، افضل ہیں اس اعتبار سے کہ وہ نفس رسول ہیں، افضل ہیں اس اعتبار سے کہ وہ خلیفہ رسول ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ امیر المومنین کے لیے باب علم کے لیے سیدہ کو باب علم قرار دیا، اس باب علم کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ توجہ ہے کہ یہ حدیث جو امام حسن عسکری اسلام نے ارشاد فرمائی کہ جدتی فاطمہ حجت علینا، کیوں ہیں؟ کیونکہ سیدہ نے تعویل قرآن سکھائی امیر المومنین کو، منتقل کیا امیر المومنین تک، امیر المومنین سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے زین العابدین، زین العابدین سے امام باقر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچا امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ اب کیونکہ یہ تعویل قرآن کا علم امیر المومنین سے نسل در نسل امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا ہے، یہ تعویل قرآن دیا ہے کس نے؟ جناب سیدہ نے، مصطفی فاطمہ نے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ بھلے ہی ہم حجت خدا ہیں خلق کے اوپر، لیکن قرآن کی تعویل کے سلسلے میں شہزادی یعنی ہماری جدہ جو ہیں ہمارے اوپر حجت ہیں۔ توجہ ہے نا اب کی؟ اور یہ تعبیر صرف انہی ذوات مقدسہ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ امیر المومنین امام حسین، شہزادی زہرا، یعنی پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ مثلث اسلام کے 3 زاویے ہیں یہ لوگ، مثلث اسلام کے 3 ارکان ہیں، یہ 3 شخصیتیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی مثلث کے ارکان یا زاویے آپس میں نہیں ملا دیے جاتے ہیں وہ مثلث پورا نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی صرف رکن رسالت کو لے کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صرف علی علی کر اس رکن ولایت کو لے رہا ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے۔ کوئی ان دونوں کو لے کر شہزادی کو چھوڑ رہا ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنا اسلام کامل کرنا ہے، اپنا ایمان کامل کرنا ہے، تو اس مثلث اسلام کو بھی کامل کرنا ہوگا، تبھی جا کر وہ مسلمان بھی کامل ہوگا اور مومن بھی کامل ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا اب کی کہ یہ ہیں شہزادی اور یہ ہیں یہ 3 ذوات مقدسہ، صرف ان 3 کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی۔ غیر معصوم کے لیے استعمال ہوئی، معصوم میں اہمیت کو سمجھانے کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ آگے کی حدیث
यर्ज़ल्लाहु लिरज़ाहा व यग़ज़बु लिग़ज़बिहा। क्या ज़वात मुक़द्दसा हैं कि ये जो आखिरी का फिक्रा है हदीस का, ये मिल रहा है उस ज़ात से जो शहजादी जिसकी शरीक ईमान बनी है। अली माल हक वल हक माल अली यदूरुल हक हैसु मा दारा अली, कि अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ है। अली हक की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि जिस तरफ अली जाते हैं हक उस तरफ घूम जाता है। यही ताबीर है रिज़ायत सय्यदा के लिए भी। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह शहजादी वो काम करती हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। यही ताबीर है ना, मुतवातिर, यही तवातुर इजमा लफ्जी भी है, तवातुर मानवी भी है, कि ये नहीं कहा है कि शहजादी वो काम करती हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन के लिए भी ये नहीं कहा कि अली उधर जाते हैं जिधर हक जाता है, बल्कि ये ताबीर इस्तेमाल की है कि जिस तरफ अली जाते हैं उस तरफ हक जाता है। जहां शहजादी की मर्जी होती है अल्लाह की मर्जी भी वहीं होती है। यही ताबीर इस्तेमाल, यानी रसूलुल्लाह इस्मत से भी बाला मंजिलत को समझाना चाह रहे हैं शहजादी की, कि इस्मत से भी बाला एक चीज होती है जिसको मिरातियत या अक्कासी कहा जाता है। अक्कासी हिकमत खुदावंद आलम है शहजादी ज़हरा, अक्कासी इल्म खुदावंद आलम है शहजादी ज़हरा, अक्कासी रहनुमाई खुदावंद आलम है जनाब शहजादी ज़हरा। यानी तमाम वो चीजें जो खुदावंद आलम के यहाँ पाई जाती हैं उसकी अक्कासी शहजादी ज़हरा में पाई जाती है। भाई पूरी दुनिया इसी चीज में तो लगी हुई है कि किसी तरीके से अल्लाह राजी हो जाए। वो ठीक है कि अलग अलग फिरकों के एतबार से कोई मौला अली को राजी करने के लिए लगा हुआ है, कोई रसूलुल्लाह को राजी करने, लेकिन एक नुक्ते मुश्तरक तो है ना, नुक्ते मुश्तरका तो है ना कि अल्लाह राजी हो गया तो सारे काम आपके नतीजा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो किया आपने? तो शहजादी की रिजायत अल्लाह की रिजायत, शहजादी का गज़ब अल्लाह का गज़ब। ये किसके लिए? उम्मे अबीहा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये ताबीर इस्तेमाल की कि इनकी रिजायत में अल्लाह की रिजायत। चलते हैं थोड़ी देर के लिए कुरान मजीद की उस आयत की तरफ कि जहां पर खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रम मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका, कि ए नबी अपने ऊपर वो चीजें क्यों हराम कर रहे हैं जो खुदावंद आलम ने हलाल करार दी है आपके लिए। कज़िया क्या है, किस्सा क्या है, पस मंजर क्या है आयत का? जनाब ज़ैनब बिन्त जहश को एक शहद हदिया किया गया। उस शहद को रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया जनाब ज़ैनब बिन्त जहश ने। रसूलुल्लाह ने तनावुल फरमाया। तनावुल फरमाने के बाद दो और नामाकूल बीवियां थीं। जब वहां पर गए तो क्योंकि इन दोनों को कराहियत थी जनाब ज़ैनब से, जनाब ज़ैनब बिन्त जहश कराहियत थी। रसूलुल्लाह देखें कि उम्मुल मोमिनीन और उम्मे अबीहा में कितना फर्क है। रसूलुल्लाह से इनको कराहियत नहीं थी, दूसरी बीवी जो रसूलुल्लाह की यानी जनाब ज़ैनब बिन्त जहश से कराहियत थी, उस कराहियत की बिना पर रसूल को अजियत दी। क्या कहकर के आपके मुंह से माज़अल्लाह बदबू आ रही है, आपके मुंह से माज़अल्लाह बदबू आ रही। मैं कहूंगा कि इनके किरदार से बदबू आ रही है कि जिसके जहन मुबारक से निकला हुआ लुआब कड़वे पानी को मीठा कर दे, कि जिसके इत्र, जिसके पसीने से इत्र मुअत्तर हो जाए, जिसके जिस्म के पसीने से जन्नत की खुशबू आती हो, इसको इसके मुंह रसूलुल्लाह के मुंह से बदबू आ रही है। यही फर्क है उम्मे अबीहा और उम्मुल मोमिनीन में, बेइज्जत रसूल में और उम्मुल मोमिनीन में, कि जब रसूलुल्लाह को अजियत होती थी तो शहजादी शफकत दिखाती थी और उनको आराम बख्शनी थी, लेकिन उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह को अजियत बख्शा करती थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो की आपने? क्या कज़िया है कि शहद खा के गए और कहा कि आप माज़अल्लाह आपके मुंह से बदबू आ रही है। हमारा शफीक रसूल, नर्म दिल रसूल, अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाला रसूल, अपने किरदार का लोहा मनवाने वाला रसूल। रसूल जानते हैं
کہ کل کمال ہیں، کل محاسن ہے نا، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے شہد کھانا چھوڑ دیا، رسول اللہ نے شہد کھانا چھوڑ دیا۔ خداوند عالم نے اپنے رسول کی جب اذیت دیکھی تو آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے آپ کے لیے یہ چیز حلال قرار دی ہے، آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ آگے کیا نے کیا کہا، تب تقی مرضات ازواج کا، کہ صرف اور صرف کیونکہ آپ کی زوجہ راضی ہو جائیں۔ تو اے نبی آپ کے زوجہ کی مرضی میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ رسول کی زوجہ کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ام ابیہا فاطمہ بنت الرسول کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی رضایت سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ آیت نے کہا کہ جس پر میرا غضب حلال ہو گیا تو وہ جہنم میں عہدے منہ گرا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ ہے نا آپ کی کہ آپ ان کم ظرف بیویوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ ان کی مرضی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ مرضی کی اہمیت ہے تو صرف شہزادی کی۔ کیا ہیں شہزادی؟ ہماری زبانیں بیان نہیں کر سکتی ان کے فضائل کو۔ ایک شاعر نے اپنے الفاظوں میں بیان کیا کہ نور النور من نور فزوجت بنور، کہ ایک نور ہے جس کو نور سے خلق کیا گیا ہے اور جن کی شادی بھی نور سے ہی کی گئی ہے۔ سبحان رب فیہما جمع الخیر، کہ ہمارا وہ رب پاک و پاکیزہ ہے کہ جس نے ان دونوں میں خیر کو جمع کر دیا ہے۔ فنور علی قد غشا علی نور فاطم، کہ نور علی نے نور فاطمہ کو ڈھک لیا، اپنا سایہ کر لیا۔ فَأَوْلَدَهَا نَجْمًا وَآقَبَهَا بَدْرًا، کہ جب اس نور علی نے نور فاطمہ کے اوپر سایہ کر لیا تو اس نور کے ذریعے سے ایک نجم دنیا میں آیا اور ایک بدر منیر دنیا میں آیا۔ یہ وہ بدر منیر ہے، یہ وہ نجم ہے کہ جس کی روشنی اپنی ذاتی ہوتی ہے، کسی اور سے کسب نہیں کرتا ہے۔ بدر منیر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں روشنی پھیلاتا ہے۔ امام حسین نے بھی گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ توجہ ہے نا آپ کی، وَمَا زَالَ بِنُورِهَا يَشْرِقُ الْأَدْوَارِ، کہ ابھی تک اس نور فاطمہ کے ذریعے سے زمانہ روشن ہو رہا ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ هَذَا النُّورُ زَهْرَا، کہ اسی نور کی وجہ سے اس سیدہ کا نام زہرا رکھا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ نور فاطمہ کہ جس کے ذریعے سے آج بھی زمانہ منور ہو رہا ہے، زمانے کے لوگ منور ہو رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں لوگ۔ لیکن ہاں، آج یہی نور بیت علی سے بجھ جائے گا۔ پنجتن کی ایک اور کڑی آج ٹوٹ جائے گی۔ ہاں عزیزو، بہت ہی مصیبت کا مقام ہے۔ ہم مصائب سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، دل میں غم باقی رہتا ہے، لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کا غم آج بھی تازہ ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، مظلوم امام امیر المومنین ہیں۔ ہم ہمیشہ شہزادی کو امام حسین کا پرسہ کر دیتے ہیں، آج امام حسین کو شہزادی کا پرسہ دینا ہے۔ یہ وہ شہزادی
کہ جب رسول کی بزم میں شہزادی جایا کرتی تھی تو رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ شہزادی کہ جب رسول کے پاس جاتی تھیں تو رسول ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ شہزادی کہ جب رسول سے ملا کرتی تھی تو رسول اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ ہاں بعد رسول اسی شہزادی کو کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے دربار میں کھڑا رکھا گیا۔ بعد رسول جس شہزادی کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے اسی ہاتھ پہ تازیانہ مارا گیا۔ بعد رسول جس سینے کو رسول اللہ سینے سے لگایا کرتے تھے اسی سینے میں کیل پیوستہ کر دی گئی۔ ہاں عزیزو آج شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ امام حسین کو پرسہ دینا ہے، امیر المومنین کو پرسہ دینا ہے، شہزادی زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ میں زیادہ مصائب آپ کے سامنے عرض نہ کر سکوں گا۔ ہاں عزیزو کہ جس دروازے پر فرشتے آیا کرتے تھے، جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے، ہاں جس کے صدقے میں نعرہ ابراہیم نعرہ ابراہیم گل ہو گئی تھی، اسی دروازے پہ لوگ آگ لے کر آ گئے۔ آگ لگا دی گئی دروازے پر۔ آگ لگانے پر بھی جب ان کا دل نہیں بھرا نا، دروازے کو توڑ دیا۔ دروازے کو توڑنے میں جب دل نہیں بھرا نا، دروازے پہ لاک ماری۔ ہماری شہزادی در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں بھی جایا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرہ۔ عزیزو شہزادی زخمی ہو گئی ہیں، محسن شہید ہو چکے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں کہ شہزادی زخمی حالت میں بھی اپنی اذیت کو، اپنے کرب کو، اپنی مصیبت کو امیر المومنین کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی ہیں، لیکن روایت نے اتنا بتایا کہ 18 سال کی ایک ضعیفہ دکھی ہمیں تاریخ میں، جس کا ایک ہاتھ پہلو پر رہتا تھا۔ جب وہ چلتی تھی تو دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ اتنا عزیز ہیں بچے، ان کو ہر ماں کو عزیز ہوتے ہیں، شہزادی کو بھی عزیز ہیں۔ جب آخری وقت آ گیا ہے نا، جناب بزا سے کہا بزا جب میرے بچے آ جائیں نا، ان کو کھانا کھلا دینا، ان کو نہلا دینا، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں۔ یہ سمجھ لینا کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے میں زندہ ہوں، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا سے مل چکی ہوں۔ شہزادے گھر پہ آئے، حفظہ سے پوچھا اماں بزا ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ کیا بزا کیا ہم نے کبھی اپنے اماں کے بنا کھانا کھایا ہے؟ کہا شہزادی اپنے کمرے میں ہے۔ اب جو کمرے میں جا کر دیکھا شہزادی کی روح قفس عنقری سے پرواز ہو چکی ہے۔ واہ سیدہ واہ زہرا کی سلام علیہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔